اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج حوت یعنی پائسس کہ ان کا 11 سے 20 اکتوبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 19 فروری سے 19 مارچ کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام دال چے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج حوت کے تحت آئیں گے۔ اوورال اس اشرے کا یہ وقت آپ برج حوت والوں کے لیے مالی معاملات کے حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ خاص طور پر وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں ان کے مالی معاملات مالی صورتحال میں نسبتاً زیادہ بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ یہاں تک کہ وہ برج پائسس والے افراد جو کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس بھی بہتر اپرچونٹیز ملتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہاں تک کہ کاروبار کے آغاز کے حوالے سے کاروبار کو چلانے کے حوالے سے ان کو کچھ سپورٹ بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس اشرے کی 15 سے 20 اکتوبر کے دوران آپ برج حوت والے افراد سفر کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ سفر وراثتی معاملات کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے اور وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں یہ مرض کے علاج کے لیے بھی سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے وقت کے دوران اپنے گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے آپ لوگ ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گھر کو ایک بہتر شکل دینے بہتر جگہ بنانے کے حوالے سے بھی کوششوں میں مصروف نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے وقت کے دوران اولاد کے معاملات کی طرف بھی توجہ دیں گے۔ یہ وقت آپ کے سیر و تفریح گھومنے پھرنے کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ افراد جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں اس اشرے کے وقت کے دوران ان کی بھی یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کو اپنے صحت کے معاملات کے حوالے سے کچھ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر وہ افراد جو دل کے امراض کا شکار ہیں ان کو بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے آنکھوں کا آپریشن یا آنکھوں کی کوئی بیماری یا نظر کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے حوالے سے بھی پروپرلی علاج کروائیں، پروپرلی تشخیص کروائیں اور اس کے علاج کی طرف جائیں۔ اس کے علاوہ دوران ڈرائیونگ سفر کرتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اولاد پیشہ افراد کے لیے بھی یہ وقت کچھ پریشانی کی نشاندہی کرے گا، یہاں تک کہ ان کے کولیگز جو ہیں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے مشکلات پیدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رحمان ہو یا رحیم ہو، 3 تسبیح آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران حسب توفیق دال بطور صدقے کے طور پر دیں۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس اشرے کی 13 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران ٹوپاز جس کو پخراج کہتے ہیں اس اسٹون کا استعمال کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ وہ برج حوت والے افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں اس اشرے کے وقت کے دوران کی گئی کوششوں کے خاصے مثبت نتائج ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں تک کہ اگر پچھلے کچھ عرصے میں آپ کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا تھا تو اس عرصے کے وقت کے دوران کی گئی کوششوں کے اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج آئیں گے۔ اس اشرے کا وقت آپ کے مذہبی معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ کی بھی نشاندہی کر رہا ہے، اپنا مال صدقہ خیرات میں بھی خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں اس اشرے کے وقت کے دوران یہ ان معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو نیچرل جیم اسٹون خریدنا چاہتے ہو، مشورہ چاہتے ہو، وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور طریقے سے رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں ان کو چاہیے کہ اس اشرے کی 15 تاریخ کے بعد جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے اس وقت کے دوران رشتے کے حصول کے لیے رشتے کی تلاش کے لیے کوششوں میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہتر رشتہ آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ برج حوت والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔